سوال اٹھایا کہ کیوں پیدا کیا. اس کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ کیوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے بنایا ہے. وہ اللہ فرماتے آؤ ہم بتاتے ہیں ہم نے تمہیں کیوں بنایا. پہلے اللہ نے پوری کائنات کی وجہ بتائی کہ میں نے پوری کائنات کو کیوں بنایا. ایک آیت ایسی جامع اللہ نے نازل کی, فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کیا عجیب مبالغہ اس آیت میں. فرمایا جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, جمیعاً تمام کا تمام. حالانکہ جب اللہ نے کہہ دیا جو کچھ آسمانوں میں تو تمام ہو گیا نا, پھر جو کچھ زمین میں تو بھی تمام ہو گیا, پھر جمیعاً تمام کا تمام. تو میں حیران ہوتا تھا اتنی تاکیدیں اللہ نے کیوں لگائی ہیں. اس کا جواب ایک دن ذہن میں آیا کہ اگر ایک چیز بھی اس کائنات میں ایسی ہو گئی نا جس کی اللہ نے پیدائش کی ریزن نہیں بیان کی, تو یہ الزام کس پر ہے؟ اللہ پر, کہ اللہ تو نے فلاں چیز بلا وجہ پیدا کر دی. تو اللہ کہہ رہے ایک چیز بھی نہیں, ایک ذرہ بھی نہیں, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمینوں میں, پورا مکمل ایک چیز بھی مستثنا نہیں ہے اس سے. سخر لکم تمہارے لیے بنایا ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے, انسان اور جنات. تو پوری کائنات کا مقصد تو اللہ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. سمندر سے کتنے ٹنوں من مچھلیاں ہم نکال لیتے ہیں, ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. سمندر کی مچھلیوں نے کبھی احتجاج کیا ہے بھائی؟ بکرا جب دو دانت کا ہوتا ہے خود تو ساری زندگی عیاشی کرتے رہتے ہیں, ابھی جب بیچارہ جوان ہوا, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, بد نظری بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اور فوراً کاٹ کے کیا کر دیتے ہیں, کھا جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی, یہ بھی تو ایک مخلوق ہے. ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ جانور پر, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو کاٹنا ظلم ہے کیونکہ یہ انسان اپنی خدمت کیوں لے رہا ہے. تو بھائی اگر کاٹنا ظلم ہے تو پھر جانور پہ سواری کرنا بھی ظلم ہے, جانور پہ بوجھ لادنا بھی ظلم ہے. گدھے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے کہ ہم آپ پہ بیٹھ کے جائیں, گھوڑے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے, وہ تو بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ گھوڑا تو سرکش ہوتا ہے, اس کو سدھارنا پڑتا ہے, مار پیٹ کے اس کو قابو میں لانا پڑتا ہے, تو پھر یہ بھی ظلم ہے. لیکن اگر یہ ظلم نہیں ہے, اس لیے اس کا کیوں جواب اس کا یہ کہ بھئی یہ گھوڑا گدھے کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ ہمارے لیے. تو پھر کاٹ کے کھانا بھی ظلم نہیں ہے. تو ہمارے لیے کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا جس طرح سے چاہو فائدہ اٹھاؤ. یہ پوری کائنات بنی کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. اگر یہ جواب غلط ہے تو بھائی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جواب لے کر آؤ. دوسرا جواب, بعض دفعہ کسی کے دعوے کی بہترین دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو صحیح دعویٰ پیش کر دو. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں 1 لاکھ نہیں کھائے. آپ کہتے ہیں پھر بتا دو کتنے کھائے ہیں, کہہ رہے پتہ نہیں کتنے کھائے ہیں. تو پھر عدالت میری بات مانے گی نا, یا تو تم کوئی فگر بتاؤ بھائی, 1 لاکھ نہیں 1.5 لاکھ بولو, 2 لاکھ بولو. آپ خود بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سک رہے تو پھر مدعی کے دعوے کو مانا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا یہ دعویٰ غلط ہے تو پھر تم بتا دو کیوں پیدا کیا. بھائی ساری کائنات کس کے لیے بنائی میرے بھائی؟ اس میں کچھ اشکالات ہوں گے کہ بھئی یہ تو اس کائنات میں تو نقصان دہ چیزیں بھی ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کوئی چیز کائنات میں بیکار نہیں ہے. وہ نقصان بعض دفعہ پہنچا دیتی ہیں لیکن ان کو پیدا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا گیا. ہر چیز کائنات میں کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. اب سوال گھوم پھر کے آ جائے گا انسان کی طرف کہ سب کچھ اس کے لیے, تو یہ پیڑے کھانے کے لیے کیا؟ جو آدمی مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ساری کائنات میرے لیے, اور میں ابھی جو میں نے لفظ بولا ہے اس کو ریپیٹ کریں نا بھائی. جو نائٹ کلب میں جا رہا ہے, جو شراب پی رہا ہے, جو نمازیں ضائع کر رہا ہے, وہ اپنی منمانی زندگی, خلاصہ یہ کلچر کو فالو کر رہا ہے, اپنی منمانی زندگی جو گزار رہا ہے, تو بزبان حال کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو میری خدمت کے لیے لگایا اور مجھے کس کے لیے؟ پیڑے کھانے کے لیے. جیسے جنگل میں کچھ لوگ جا رہے تھے نا, مشہور واقعہ ہے, بھائی لکڑیاں کون جمع کر کے لائے گا؟ سب ایک نے کہا میں. بھئی آپ لے آؤ. نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے کوئی تکلیف ہے, بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. اچھا چلو پھر آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا پیاز کاٹ دینا. پیاز کاٹنے سے بھئی میرے آنکھوں سے کیا آتے ہیں؟ آنسو آتے ہیں. چلو آپ ایسا کرو آلو کاٹ دینا. آلو کاٹنے سے مجھے ایک دفعہ زخم لگ گیا تھا تو میں آلو تو نہیں کاٹ سکتا. اچھا پھر آپ ایسا کرو کہ چولہا جلا دو. بھائی چولہے جلانے میں پھونک مارنے میں پھونک نکل جاتی ہے آدمی کی, میں کوئی سلنڈر تھوڑی ہوں جو اتنی پھوکے نکالوں. تو سارے کوئی بھی کام نہیں کر رہا, وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, لیکن جب کھانا لگتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں نا کیا تو پیڑے کھانے کے لیے آیا یہاں پہ؟ 1 دفعہ جب کرے گا, 2 دفعہ کرے گا, تیسری دفعہ جب کرے گا تو تانا کیا ملتا ہے؟
او بھائی تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے آیا, کام تو کوئی کرتا نہیں ہے. تو میرے بھائی جو لوگ صرف لائف کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ انجوائے کرنا, انٹرٹینمنٹ, آج فلاں مووی دیکھ لی, آج فلاں ڈرامہ دیکھ لیا, آج فلاں, آپ بور ہو رہے ہیں تو یار بور ہو رہے ہیں, تو بھائی ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ ٹائم کو تو اگر علماء تو یہ کہتے ہیں بس چلے تو اس کو کسی طرح روک لیا جائے, کسی طرح روک لیا جائے. تو آپ سوچو کہ جن کے یہ جذبہ ہو کہ کسی طرح ٹائم کو روکا جائے, جو مقصد حیات کو پہچان لیتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے, تو وہ جب ایسے لوگوں کی بات سنیں گے جو کہہ رہے ہیں یار ٹائم گزر نہیں رہا, تو کتنی حیرانگی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. یعنی لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. او بھائی اگر آپ مقصد حیات کو پہچان لو تو آپ کہو گے یہ پاس ہو کیوں رہا ہے, یہ رک کیوں نہیں جاتا, ابھی تو بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا, تو اہل اللہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو کیوں رہا ہے, یہ رک کیوں نہیں جاتا, ابھی تو بہت سارے کام مرنے سے پہلے ہم نے کرنے ہیں, کاش یہ وقت کسی طریقے سے رک جائے. ٹائم یاد رکھو جو یہ کہتا ہے نا پاس نہیں ہو رہا, وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. اسے قبرستان لے جاؤ, اسے دکھاؤ کہ بھائی ان کا ٹائم پاس ہوا تھا تو یہاں تک پہنچے ہیں یہ, تو آپ بھی یہاں پہنچو گے. کیا خیال ہے, پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ آپ کہیں ہاں میں پہنچوں گا, تو ٹائم پاس ہوئے بغیر پہنچ جاؤ گے یا پاس کر کے پہنچو گے؟ تو ٹائم پاس ہو رہا ہے تبھی تو قبر میں جاؤ گے. تو ٹائم تو لازمی پاس ہو رہا ہے. ہاں یہ ٹائم اچھے کام میں پاس ہو رہا ہے یا برے کام میں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو گانا سن لیا, وہ فلانے کی غیبت کر لی, اور چلو یار ڈبو میں جا کے سنوکر کلب میں وہاں جا کے وہ 2-2 گھنٹے وہ اس کو شاٹ مارتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اور بس وہ انٹرٹینمنٹ. مقصد حیات کیا ہے؟ باقی یہ جانور اس کے لیے مسخر ہو گئے, جب چاہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے مچھلی کھانے کو چلا جاتا ہے, ہوٹل پہ مچھلی کھا کے آتا ہے. اس مچھلی کو کتنی ٹینشن سے نکالا ہوتا ہے, وہ کیسے موت کے گھاٹ اتارا ہوتا ہے اس کو. جب چاہتا ہے بکرے کی چانپیں کھانے چلا جاتا ہے. تو یہ بکرے کی چانپیں آسانی سے تھوڑی بن گئی ہیں, اس کے لیے بکرے کا خون بہایا گیا ہے, اس سے جینے کا حق چھینا گیا ہے. لیکن بکرے کو نہ ہڑتال کرنے کی اجازت, نہ احتجاج کرنے کی اجازت. گائے گھاس کھاتی ہے, دودھ کون پیتا ہے بھائی؟ بھینس سے ساری زندگی دودھ نکال کے جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا احسان کا بدلہ احسان. مائیں کہتی ہیں نا میں دودھ نہیں بخشوں گی, کہتی ہیں نا, کیونکہ دودھ پلانا ماں سمجھتی ہے میرا سب سے بڑا احسان. تبھی ہم اس تانے سے بچتے ہیں کہ یار ماں نے یہ تانا نہ دے کہ دودھ نہیں بخشوں گی. ایسی ماں بوڑھی ہوتی ہے اس کی خدمت کرتے ہیں, اماں تو نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا, مانتے ہیں نا کیسی خدمت کرتے ہیں اس کی جناب, بس بھائی خدمت کرتے ہیں, بھائی اس نے ہمیں دودھ پلایا. اور ماں بھی یہ تانے دیتی ہے میں نے دودھ پلایا تجھے. لیکن بھینس تو زیادہ دودھ پلاتی ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ ماں 1 پاؤ پلا دیتی ہے, آدھا کلو پلا دیتی ہے, بھینس تو روزانہ 20-20 کلو پلا رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اس دودھ میں تو مکھن اور دہی بھی بن رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, دیسی گھی الگ اور پنیر الگ. اور تبھی تو ہندو لوگ, بھائی معذرت کے ساتھ ہندو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جس گائے نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے تو وہ ماں ہے نا وہ تمہاری. عقلی لحاظ سے تو بالکل ٹھیک بات ہے یہ. تو بھینس ساری زندگی دودھ پلا کے آپ کو, اور ماں تو بیچاری 2 سال تک پلائے گی, بھینس تو مرتے دم تک بھی حکیم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو گائے کا دودھ پلاؤ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے, بھینس کا پلاؤ گائے کا پلاؤ؟ وہ الگ بات ہے, بھینس اتنا نہیں پلا رہی, گوالا اس میں وہ خود زیادہ پلا رہا ہے آج کل. تو جب وہ دودھ دینا بند کرتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کی خدمت کی جاتی, اس سے دم کرایا جاتا, وہ بزرگ بن چکی ہے, فوراً سوراب گوٹ میں اس کی تشکیل ہو جاتی ہے. میں نے خود وہاں بڈی ہڈیوں نکلی ہوئی انچر پنچر جن بھینسوں کے ڈھیلے نا کسی کام کی نہیں تھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھی, اور پھر وہ دمبے کی بوٹی کے نام پہ رات کو بکرا ہوتا ہے, اور وہ ایسا ٹائٹ مسالہ لگا ہوتا ہے کہ ہم دمبا سمجھ کے ہی کئی سال میں نے کھایا ہے اس کو بعد میں پتہ چلا یہ بھینس کی ہے. لیکن بہرحال بھینس کی اور دمبے کی ہیں تو مزیدار نا, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم تو آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑ گننے سے تھوڑی ہے. تو کیا سلوک کیا بھائی اس کے ساتھ. لیکن کسی مفتی نے فتویٰ دیا یا کوئی اقوام متحدہ یا UN کی طرف سے کوئی اڑ رہا ہے یہ غلط, یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بھائی سب کہتے ہیں یار انسان ہے نا. تو بات آخر میں یہی گھوم پھر کے آتی ہے, جب یہ سب کچھ کر رہے ہو, ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہو, تو آپ کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا بھائی. یا آپ بس انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو لائف کو؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. تو
تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کوئی جواب، معقول جواب تلاش کر کے بتاؤ جو سمجھ میں آئے، کوئی عقل مند اس پہ غور کرے، بولے بھائی یہ واقعی صحیح جواب ہے. تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ جواب بھی وہی دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو جو جواب میں دے رہا ہوں اس جواب کو مان لو. وہ جواب کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب غلامی، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا، کہ یہ میرا بن کے زندگی گزارتا ہے یا میری بغاوت کر کے زندگی گزارتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ہے جو میرا کھا کے میرا شکر ادا کرے گا اور کون ہے جو میرا کھا کے میری نافرمانی کرے گا. اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام پہ چلا جائے، اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. تو مرضی کے مطابق جب ہی چلیں گے نا، ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے اپنے بندوں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ چاہت اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتاتا. اس لیے اسلام ہی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، اور اسلام کے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا میں کوئی ایسی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ جو آپ کو بتائے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. تورات اور انجیل تحریف ہو چکی ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی.